بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال ہے۔ موجودہ دور میں لوگ جو سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے میں، جو زیادہ پریشان ہیں روزگار یعنی جاب کے سلسلے میں، اولاد نہ ہونے کے سلسلے میں۔ یہ تین مسائل ہمارے سامنے ڈیلی آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، یعنی روزانہ کوئی 10 12 20 فون ایسے نہیں ہوتے جو ان مسائل کے بارے میں نہ ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ تمام تر مسائل کا حل اہل بیت علیہ السلام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں بتائیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ زندہ کتاب ہے کہ جسے کتاب الحی کہا گیا ہے۔ اس کتاب کو صرف یہی نہیں کہ ہم حی کتاب کو، زندہ کتاب کو کفن پہ کفن چڑھا کے گھر میں رکھتے رہیں، غلاف پہ غلاف چڑھاتے رہیں اور اس کی تلاوت نہ کریں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ اصول بھی ہیں، کچھ قواعد بھی ہیں۔ باوضو ہونا چاہیے، پیٹ میں حرام نہیں ہونا چاہیے، کسی کی ہم نے اس دن جس دن ہم تلاوت کر رہے ہیں کسی کی حق تلفی نہ کی ہو، کسی کو ہم نے گالی نہ دی ہو، کسی کے ساتھ برا جو ہے وہ رویہ نہ رکھا ہو، کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہ کیا ہو۔ پھر دیکھیے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت بھی جو ہے وہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اس دور میں جو سب سے زیادہ مشکلات ہیں وہ تین چیزوں کی ہیں۔ تینوں کے لیے میں ایک عمل جو کہ جرنل عمل ہے، اس کو میں اجازت دیتا ہوں بحیثیت ایک اس فیلڈ کے طالب علم کہ وہ اس کو سر انجام دیں۔ جن کے ساتھ روزگار کا مسئلہ ہے وہ صبح کی نماز کے بعد مسلسل درود شریف پڑھیں 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ طاق اعداد میں۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ تلاوت کریں، اور اس کے بعد 110 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، قل هو اللہ احد کی سورہ، پھر درود پڑھیں۔ تو دیکھیں آپ کے جاب کے مسائل 40-41 دن کے اندر اندر اگر کوئی ناغہ نہ ہو تو بہترین انداز سے جو ہے وہ جاب کے اور روزگار کے مسائل آپ کے حل ہونے کی طرف جائیں گے۔ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں انہیں خود چاہیے کہ وہ سورہ طارق کی تلاوت کریں 3 مرتبہ، اول آخر درود، 3 مرتبہ سورہ طارق، اور اس کے بعد دعا کریں اپنے حق میں، ان کے شادیوں کے اسباب مہیا ہوں گے۔ جن کے اولاد نہیں ہو رہی انہیں چاہیے کہ وہ پہلے تو یقین کر لیں کہ اولاد نہ ہونے کا کوئی اور فزیکلی سبب تو نہیں ہے، اگر صرف روحانی سبب ہے تو وہ پھر سورہ مزمل، وہ خاتون جن کے اولاد نہیں ہو رہی اور اس کے ہاں کوئی کسی قسم کی دوسری تکلیف نہیں ہے، تو 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ حضرت سید محمد علیہ السلام ابن امام نقی علیہ السلام کی نظر کریں، ایک بکرے کی، دمبے کی، جو وہاں جا کر ان کی خدمت میں نظر کریں۔ اسی طرح سے حضرت ظافر جن ابن راحیل جن کی فاتحہ دلاتے رہیں، جمعرات یا نوچندی جمعرات، اس کے بہت اچھے اثرات آتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، جن مرحومین کے لیے آپ اصالہ ثواب کرتے ہیں وہ وہاں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ دعائے سبا سب کے بارے میں سوال ہوا ہے، تو یہ وہ ایسی مجرب، میں 2 جملوں میں کہوں گا، ایسی مجرب دعا ہے کہ اگر آپ اس کو نصاب کے مطابق پڑھیں تو آپ کا مسئلہ 41 دن کے اندر اندر یقیناً حتماً حل ہوتا ہے۔ معصومین نے اس دعا کو انتہائی مجرب دعا قرار دیا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ سورہ طارق کی تلاوت کریں، وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی، سورہ مزمل پڑھیں جن کے اولاد نہیں ہو رہی، جن کا روزگار نہیں ہو رہا وہ سورہ علم نشرہ اور 110 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں جن کے روزگار کی کمی ہے، اور سورہ واقعہ کے فوراً بعد 313 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو بغیر کسی سے بات کیے پڑھیں۔ دیکھیے انشاءاللہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ دعائے سبا سب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے مسائل کو حل کرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔